حضرت داؤد طائی اور امام جعفر صادق کے درمیان ایک دن بحث ہو گئی. امام جعفر صادق فرمانے لگے یہ محبت کا ان کا رشتہ تھا آپس میں. حضرت داؤد طائی صوفی تھے اور امام جعفر صادق تو حضور کے نواسے ہیں نا جی, اور بڑا عقیدت کا رشتہ تھا آپس میں. ایک دن امام جعفر صادق کہنے لگے داؤد طائی میرے لیے دعا کر. تو آپ رو پڑے, کہنے لگے حضور میں نواسہ رسول کے لیے دعا کروں؟ آپ تو حضور کے نواسے ہیں, میں آپ کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت امام جعفر صادق کہنے لگے یہی تو دعا کرانی ہے, یہی تو میں نے کیا فرمایا, یہی تو دعا کرانی ہے کہ میرے لیے دعا کر, میں اپنے نبی کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. حضور یہ نہ فرما دیں کہ میرا نواسا ہو کے تو کیا کرتا رہا, یہی تو دعا کرانی ہے. بڑا پیار تھا. ایک دن بحث ہو گئی, حج کر کے واپس آئے, عراق میں تشریف فرما تھے امام جعفر صادق. حج کر کے واپس آئے تو امام جعفر صادق کہنے لگے جو مکے سے ہو آتا ہے نا, اللہ پھر اس کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا. خوش نہیں ہوئے آپ لوگ؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. فرمایا جو کعبے کا دیدار کر لے ایک دفعہ زندگی میں اور ایمان کی حالت میں, اللہ پھر اسے دوزخ میں ایک دفعہ جو دیدار کر لے ایمان کی حالت میں, اللہ دوزخ میں. یہ فرمانے لگے یہ میری بات ہے, تو تصدیق کر میری بات کی, کہہ میں نے ٹھیک کہا ہے. پیار تھا نا. تو کہنے لگے داؤد طائی تو کہہ میں نے ٹھیک کہا ہے. کہنے لگے جی آپ نے فتویٰ ہی پورا نہیں دیا تو میں کیسے تصدیق کر دوں؟ آپ نے پورا فتویٰ پوری بات کریں تو تصدیق کرا لیں. کہا پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے جو خانہ کعبہ بیت اللہ کا دیدار کر لے اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا, اور جو مدینے سے ہو آئے اللہ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا. صلی اللہ ہو. تو آپ فرمانے لگے داؤد طائی میں نے تو مسئلہ بیان کیا اس لیے کہ جس نے ایمان کی حالت سے کعبہ دیکھ لیا تو اس کا اللہ پہ ایمان پختہ ہے, اور من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. اور تو نے یہ جو کہا ہے نا ضرور جنت میں داخل کرے گا مدینے دیکھنے والے کو, تو بھی دلیل پیش کر. مکہ کا ایمان کے ساتھ دیکھنے والا تو میں نے حدیث پیش کر دی, تو دلیل دے. حضرت داؤد طائی بولے بڑی خوبصورت بات, اور خوبصورت لوگ ہی خوبصورت باتیں کرتے ہیں, خوبصورت لوگ ہی جی, ورنہ تو اللہ خیر کرے خوبصورت بات نکلتی نہیں لوگوں کے منہ سے, حرم میں بیٹھ کے بھی نہیں نکلتی. پتہ نہیں کیا سانپ سونگ جاتا ہے, کس قسم کی بولی بولنے لگتے ہیں. خوبصورت لوگ خوبصورت بات کرتے ہیں. حضرت داؤد طائی کہنے لگے میری دلیل یہ ہے کہ پورے مکے میں کہیں جنت تو نہیں نا, مکہ دیکھنے والے کو جنت ملتی ہے پر مکے میں جنت نہیں. فرمانے لگے مدینے میں تو جنت ہے نا, روضۃ من ریاض الجنہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ. اور آپ فرمانے لگے حضرت امام جعفر صادق سے کہنے لگے حضور دیکھیں نا, اللہ فرماتا ہے جو جنت میں گیا ہم فیہا خالدون, پھر نکالا نہیں جائے گا. تو کہنے لگے میرا عقیدہ ہے جو 2 نفل بھی ریاض الجنت میں پڑھ لے اللہ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا. اس لیے کہ جو گیا وہ دوبارہ واپس. حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی ہو گئی رضوان سے. رضوان جنت کے فرشتے کا نام ہے جس کے پاس چابی ہے جنت کی, دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں. رضوان اس فرشتے کا نام ہے. تو حضرت ادریس کا یارانہ تھا, وہ ملنے آتے تھے جناب ادریس علیہ السلام کو. تو ایک دن حضرت ادریس کہنے لگے تو خود تو یہاں کی سیر کر جاتا ہے, مجھے کبھی کرائی نہیں. آپ بھی کر لیں. تو فرشتہ آپ کو جنت دکھانے لے گیا. جنت میں جا کے تو کہنے لگا حضور چلے. فرمانے لگے کدھر؟ کہنے لگا واپس. فرمانے لگے میں نے جانا ہی نہیں. اس نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے ہم فیہا خالدون, جو جنت میں آئے گا نکالا نہیں جائے گا. تو کیسے مجھے نکال سکتا ہے؟ کہنے لگے جناب آپ نے سیر کا کہا تھا. فرمایا سیر ہی ہے یہ, اس لیے کہ جنتی ساری عمر ہی سیر کریں گے, وہ سیر ہی کریں گے. سفر تو تھکا دیتا ہے بندے کو, یہ سیر ہی ہے. اب وہ فرشتے پریشان ہوئے تو رب کریم نے فرمایا وہ فرشتے تیرا اور اس کا یارانہ بھی میں نے لگوایا تھا, اور اس کو جنت کی سیر پر آنے کی خواہش بھی میں نے ہی پیدا کی تھی. اور تو کون ہوتا ہے میری بغیر اجازت دروازہ کھول سکے؟ بلوایا بھی میں نے ہی تھا.
اور یہ جو میں نے کہا نا اڑ جا، یہ توفیق بھی میری ہوئی ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں، تو جب بلا لیا ہے جنت میں داخل کرا لیا ہے، اور جنت بھی وہ والی جس کو میرے رسول پاک کے قدموں نے جنت بنایا ہے، وہ جنت جس کو ریاض الجنہ کا لفظ دیا ہے، حضور نے جنت جس کو بنایا ہے، وہاں تک پہنچ جائے۔ یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے عرض جنت، پر زمین کس کی ہے؟ کیسا عجیب معاملہ ہے، یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، کیونکہ مالک جنت بھی یہیں ہے، جنت بھی یہیں، مالک جنت بھی یہیں، جنت بھی یہیں تو مالک جنت بھی۔ اور جتنا جنت کا اعلان میرے نبی نے فرمایا نا، سارا فرمایا ہی مدینے میں ہے، اور جنت بیچی ہے کئی دفعہ نبی پاک نے، کئی دفعہ فرمایا بیر روما کما خرید کے دو، مجھ سے جنت لے لو۔ حضرت عثمان نے کہا حضور میں خرید دیتا ہوں، کہا جنگ تبوک کے لیے سامان دو، مجھ سے جنت لے لو۔ حضور نے تو کئی دفعہ سیل لگائی ہے جنت کی۔ یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، مال کے جنت بھی یہیں ہے۔ کعبۃ اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو ایک تکلیف آئے نا کعبے میں، کتنی جی؟ ایک کدی تے آئی جاندی ہے نا، میرے ورگے ہمیشہ دے تھکے بندے، ایک آدھ تکلیف تو بخار آ گیا، پیر میں درد ہونے لگ گیا، کوئی تکلیف تو آئی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ایک تکلیف اگر تجھے حرم مکہ میں آئی نا، ایک، تو اللہ تیرے 80,000 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ کنے 80 100 نہیں، میں نے سوچ سمجھ کے جملہ کہا ہے، 80 ایک تکلیف اگر تجھے کہاں بولے نا یار، کتنی؟ ایک گناہ کتنے معاف؟ یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے۔ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وعدہ کس کا ہے؟ اگر مدینے چلے جائیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا لوگ میرے غلاموں کو دھکے بھی ماریں گے، مجنون اور پاگل بھی کہیں گے، ان کو بری نظروں سے بھی دیکھیں گے، کہیں گے یہ تو ہے ہی پاگل، بڑا کچھ ہوگا۔ واہ محبوب تیرے انداز میزبانی پہ قربان جائیں، کیسا بندوبست فرمایا، کیا انداز اختیار فرمایا۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی مدینے آیا وہ میرا مہمان ہے۔ کوئی مدینے مکے میں ایک تکلیف پہنچی تو 80,000 سال کے، اور یہاں مدینے میں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا۔ واہ دیکھیں اعلیٰ حضرت لفظ کیا کہتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، دیکھیں ترکیب اعلیٰ حضرت کی، ایسے جملے درد ہو تو نکل، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کہتے ہیں تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، پھر کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، دیکھ کے جلوہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا انداز کوئی اعلیٰ مزاج لوگ ہی سمجھتے، جلوہ نہیں جی، کہتے ہیں جس نے میرے مصطفیٰ کے قدم کا تلوہ دیکھ لیا اس کی نظر پہ کوئی نہیں چڑھتا، تو جس نے جلوہ دیکھ لیا صلی اللہ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، قدم دیکھ لے تو نظر پہ کوئی نہیں چڑھتا، تو جو سیدنا صدیق اکبر کی طرح مولا علی کی طرح جلوہ ہی دیکھ لے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرم مدینہ میں آئے اور اسے کوئی تکلیف پہنچے، اس پر کوئی آزمائش آئے، اسے پریشان کیا جائے، اسے یہاں کوئی دکھ پہنچے، تو میرے حبیب نے فرمایا وہ میرا مہمان ہے، وہ صبر کرے۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا تم مدینے کی تکلیفوں پہ صبر کرنا، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا، میں رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ مکہ مکرمہ میں تکلیف پہنچی تو گناہ معاف ہے، اور یہاں تکلیف پہنچی تو حضور کی سفارش۔ اور پھر دیکھیے نیکی کا انداز دیکھیے، مکہ مکرمہ میں کوئی ایک نیکی کرے تو 1,00,000 کا ثواب ہے، ایک نماز پڑھو تو کتنے کا؟ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 1,00,000 نفل پڑھیں گے۔ ایک طواف کرو
تو کتنے طواف کا ثواب؟ ایک بار ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو تو کتنی کا ثواب ہوا؟ 1,00,000 کا ثواب. اور اگر کوئی حج کرنے جائے تو ثواب ڈبل ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی رمضان شریف کے مہینے میں جائے تو 1,00,000 کو 70,000 سے ضرب دینی پڑ جاتی ہے. 1,00,000 کو اگر رمضان شریف میں جائے تو یہاں آپ کیلکولیٹر نہ نکال لیجئے گا، اگلی تقریر نہ رہ جائے. 70 کو 1,00,000 سے ضرب دینی پڑتی ہے. یہ نیکیاں ہیں جو اللہ پاک حرم مکہ میں جانے والے کو عطا فرماتا ہے. میری سمجھ میں صرف اتنی بات آتی ہے کہ وہ جو امتیں کرتی رہی ہیں نا، 1000 سال عبادت، 1000 سال انہوں نے عبادت کی ہے، تو امت مسلمہ کو اللہ نے درجہ تو اونچا ہی دینا ہے نا. کنتم خیر امت جوبا، درجہ چونکہ اونچا دینا ہے تو اللہ پاک نے یہ بہانے بنا دیے ہیں. شب قدر ہے، شب برات ہے، یہ اللہ پاک نے بہانے بنا دیے ہیں. مالک کریم نے یہ بہانے بنائے ہیں. فرمایا تم بھی شب برات میں، شب قدر میں مسجد آ جاؤ، یا اللہ تمہیں موقع دے تو حرم مکہ اور مدینہ آ جاؤ، میں تمہاری ایک ایک نیکی پر اتنا زیادہ ثواب دوں گا کہ تم پچھلی امتوں سے آگے نکل جاؤ گے. پچھلی امتوں سے اللہ نے ہمارے نمبر ہی زیادہ رکھے ہیں اور ہمیں اضافی نمبر بڑے ملتے ہیں. بڑے نمبر رکھے ہیں رب کریم نے ہمارے لیے. تو رب اللہ کریم کی رحمت سے میرے رسول پاک صلی اللہ. اور پھر دیکھیں نا، کعبے کا معنی ہے مسابت للناس. کعبہ رجوع کی جگہ ہے. کس چیز کی جگہ ہے؟ یعنی اس کی طرف توجہ ہو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کعبے کو دیکھنا ہے. حضور بیٹھ جاتے تھے اور کعبے کے سامنے بیٹھتے تھے. جب بھی حرم میں بیٹھتے دیر تک دیکھتے تھے. کچھ لوگ لالچ کرتے ہیں، نیکی کا کرنا چاہیے، اچھا لالچ ہے کہ میں طواف زیادہ کر لوں، عمرہ زیادہ کر لوں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت سب سے زیادہ مضبوط ہے وہ ہے بیٹھ کے کعبے کا. اور حضور نے فرمایا تو دیدار ہی کرتا رہے، اللہ تجھ پر 20 رحمتوں کا نزول فرما دے گا. کعبہ معظمہ کا دیدار کرنا. کعبہ ہے رجوع کی جگہ. نماز کس طرف منہ کر کے پڑھنی چاہیے جی؟ اسی کدھر منہ کر کے پڑھنے؟ کیڑی سائڈ تے جی؟ مغرب سائڈ پہ. تو جو حرم شریف میں ہو وہ مغرب سائڈ منہ کرے گا، مشرق سائڈ. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے جدھر مرضی منہ کر لے اللہ کی رحمت ادھر ہی ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کرے گا اللہ ادھر ہی. چاروں جانب دنیا کا رجحان کعبے کی جانب ہے. اور یہ جو ہمارا دل کھنچا چلا جاتا ہے نا کعبے کی جانب، کھنچا چلا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز اللہ کی اور منہ طرف. نماز کس کی؟ منہ طرف. تو ساری زندگی کہتے رہے تو پھر طبیعت تو کھنچے گی نا، کعبے کی طرف کھنچے گی. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ بڑے حسین ہیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حج اور عمرہ کرنے آئے تو یہ نہ سمجھ میں حاجی یا معتمر ہوں. الحاج والمعتمر وفد اللہ. حج عمرہ کرنے والا اللہ کی جماعت ہے. یہ کس کا گروپ ہے؟ یہ کس کا گروہ ہے؟ اللہ. یہ اللہ کا گروہ ہے. اللہ ان کی میزبانی فرماتا ہے، اللہ ان کو انعامات سے نوازتا ہے. رب کریم اپنے گھر بلاتا ہی اس کو ہے جس کو اللہ نے درگزر کرنا ہو، جس کو اللہ نے معاف کرنا ہو، جس کو اللہ نے بخش دینا ہو. بڑے. اور پھر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر تھا. میں ذرا پریکٹیکل دیکھتا ہوں چیزوں کو، کوشش کرتا ہوں کہ دیکھا جائے تھوڑا سا. نوجوان نسل ہماری تھوڑی سی کہتی ہے ہمیں عقلی طور پہ بھی سمجھاؤ. تو میں فیلڈ کا آدمی ہوں تو تھوڑا تھوڑا مجھے پالا پڑتا ہے، سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں تو میں ہر چیز کو اس کے اصل نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں. تو میاں صاحب کا ایک فقرہ تھا، دوسرے والے کی تو سمجھ آتی تھی، پہلے والے کی نہیں آتی تھی. مشہور بڑا تھا، رحمت دا دریا الہی. آتا ہے نا آپ سب کو؟ مینوں نہ سناؤ تو وکری گل ہے، ویسے آتا ہے. رحمت کا دریا الہی تے جے ایک قطرہ. وہ جے ایک قطرے والی تو سمجھ میں بات آتی تھی، لیکن وہ جڑا ہر دم وگدا ہے وہ ظاہری آنکھوں سے نظر، کئی دفعہ ہمیں نظر، صاحب نظر لوگوں کو آتا ہے، باطن میں تو نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، لیکن ظاہر نظر یہ کسی نے دیکھنا ہو تو مکے مدینے جا کے نظر آتا ہے. رحمت دا دریا الہی ہر دم، ایک دم نہیں، ہر مدینے کی جس گلی پہ نظر کریں نا آپ ریلا ہی آ رہا ہے. مکے کی جس گلی پہ نظر کریں، وہ یہاں ایک جھوٹ بولتے ہیں ہمارے سیاستدان، کہتے ہیں یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر، حالانکہ وہ نہر بھی نہیں ہوتی لوگوں کی. ٹھاٹھے مارتا سمندر، پتہ نہیں کدھر ٹھاٹھے لگ رہی ہیں، اللہ ہی جانتا ہے. اور جو بھی شروع کرتا ہے بات یہیں سے،
حرم شریف جا کے پتہ چلتا ہے ٹھاٹھے مارتا سمندر کس کو کہتے. رحمت دا دریا الہی ہر دم ہی وگدا تیرا تے جے کہ قطرہ بخشے مینوں کام. فرمایا یہ تو نیکی نہیں کہ منہ مشرق کی جانب کرو یا مغرب کی جانب کرو. تو یا اللہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا نیکی وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ. نیکی ایمان کا نام ہے. پھر فرمایا فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لاؤ اور اپنا مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، غلام آزاد کرانے کے لیے. اور فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے وعدے پورے کرو جب تم وعدہ کر لیتے ہو، اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو. فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے دعوے میں سچے ہیں، جو ایمان بھی لائیں، خرچ بھی کریں، مصیبت پر صبر بھی کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں اللہ سے. آگے یہ آیت جس میں اللہ نے قصاص کا حکم دیا ہے، بدلہ لینے کا. یہ حکم اسٹیٹ کے لیے ہے، حکمرانوں کے لیے. فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو پھر اس کا بدلہ لو. تو کس طرح بدلہ لینا ہے؟ فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. ہاں اگر کوئی وارث معاف کر دے تو بات الگ ہے، ورنہ بدلہ لو. اور قرآن مجید نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر تم بدلہ لوگے تو زندگی ملے گی، تمہیں زندگی ملے گی. اگر حکمران مجرموں کو سزا دیں گے تو باقی لوگوں کی زندگی محفوظ رہے گی، بچے گی. حکم دیا گیا یہاں کہ بدلہ لیا جائے. پھر جب ہم 6 سے 7ویں رکوع کی طرف چلتے ہیں تو اس میں اللہ نے روزے کا حکم دیا، رمضان کی فضیلت بیان کی، اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیۃ طعام مسکین، جو تو مریض ہو، بیمار ہو، وہ تو اتنے روزے جو ہے وہ اگلے دنوں میں رکھ لے. اور آگے جا کے یہ بھی بتایا گیا کہ جو زیادہ ہی بیمار ہو پھر وہ ایک مسکین کا فدیہ دے دے، کھانا دے دے. پھر اسی آیہ کریمہ میں رب کریم نے فرمایا اگر تم مجھ سے دعا مانگو گے اسی رکوع میں تو فرمایا میں تمہاری دعاؤں کو بھی ضرور قبول کروں گا. پھر اسی میں بتایا گیا کہ رات کے وقت تمہیں کھانے کی بھی اجازت ہے اور عمل زوجیت کی بھی تمہیں اجازت دی جاتی ہے. اسی طریقے سے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مہینوں کے بارے میں علامتیں ارشاد فرمائیں اور مسائل حج کچھ آگے جا کے بیان کیے. اور ایک اور غلط رسم لوگ رسمیں بنا لیتے ہیں نا، ایک اور رسم تھی کہ یہودی اور عیسائی جب حج کرتے تھے نا احرام باندھ لیتے تھے، پھر دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، اوپر سے چھلانگ لگا کے کہ اب ہم پاک ہو گئے. تو دروازہ چونکہ گناہگار ہے، اس کے بیچ سے گناہگار آتے جاتے رہے ہیں، لہٰذا دروازے سے نہیں گزرتے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم دروازوں سے نہ گزرو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، دروازے کے اوپر سے چھلانگ لگانا نیکی نہیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دو. حج کے بعد پاک صاف ہو جاؤ، ڈرنا شروع کرو، یہ اصل میں نیکی ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مسائل کافی تفصیل کے ساتھ، چونکہ وہ فقہی مسائل ہیں اور پوری اس کی جزیات ہیں، لہذا وہ ایک نشست میں کرنے کی بات نہیں. تو رب کریم نے وہاں مشعر حرام کا بھی ذکر فرمایا اور ان سب چیزوں کی طرف نشاندہی فرمائی جن پر توجہ کرنا امت مسلمہ کے لیے بڑا ہی ضروری ہے. پھر آگے 8ویں رکوع تک یہ باتیں مختلف انداز میں چلتی رہیں. پھر 9ویں سے 10ویں رکوع میں ایک بات رب کریم نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں نے کافروں کی نظر میں نا، جب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، میرے کلمہ نہیں پڑھا، میرے محبوب کو نہیں مانا، قرآن مجید کو نہیں مانا، تو فرمایا میں نے دنیا کی زندگی ان کے سامنے مزین کر دی. یہ بڑی سمجھنے والی بات. فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جنہوں نے کفر کیا تھا نا ان کے لیے زینت دے دی کسے؟ حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو اللہ نے نا ان کے لیے حسین کر دی. انہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا باغ ہے، او میری حویلی ہے، یہ سارے میرے جناب بنگلے. فرمایا یہ چیزیں ہم نے کافروں کی نظر میں پھر پیاری کر دی. سمجھیے گا بات، یہ کافر کا طریقہ ہے
کہ وہ دنیا داری کا مال دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, بڑا راضی ہوتا ہے. مومن کا یہ طریقہ, مومن کس بات پہ راضی ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ مومن راضی ہوتا ہے. اس چیز کو اللہ کریم نے یہاں بیان فرمایا. پھر اس سے آگے جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں کا ذکر کیا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے اور شراب کو حرام قرار دیا. 219 نمبر آیت ہے, اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. یہ تفصیل کے ساتھ تذکرے جاری رہے. پھر اسی طرح عورتوں کے جو حیض و نفاس کے مسائل ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر بیان فرمایا. کچھ طلاق کے مسائل بھی اللہ کریم نے اسی پارے 9ویں رکوع سے آگے جا کے ان ساری چیزوں کو اللہ کریم نے بیان فرمایا. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا حیض و نفاس مسائل اور طلاق ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے مسائل گویا سیکھ لو, اس پر عمل کرو. اور فرمایا تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها, اللہ کی حدوں سے آگے نہ گزرنا. یہ وہ باؤنڈری ہے جو اللہ نے بنائی ہے, یہ حکم وہ ہیں جو رب نے دیے ہیں, تو ان سے آگے نہ جانا. تو بالتفصیل ان ساری چیزوں کا یہاں بیان فرمایا گیا. اور وہ مسائل جو بڑی تیزی سے لوگ الجھا دیتے ہیں ان کا بھی اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا. بیچ میں کچھ آیات ایسی ہیں جو زیادہ توجہ کے قابل ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں ان کی بڑی اشد ضرورت ہے, جو اگرچہ مسائل فقہ تو نہیں لیکن ضرورت کے لحاظ سے, روزمرہ کے اخلاقی رویوں کے لحاظ سے اس کی بڑی ضرورت ہے. ان چند آیات کا بھی ہم نے انتخاب کیا, انشاءاللہ اس پر بھی کچھ بات کرتا ہوں. اس پارے کے آخر میں نا اللہ کریم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ, اور وہ اس پارے کے اختتام پر عقیدے کے لحاظ سے, نظریے کے لحاظ سے, سمجھنے کے لحاظ سے بڑی اہم چیز ہے, اس پر ضرور غور فرمائیں. وہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ, بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے, اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا نا وہ ملک شام ہے. تو قوم عمالقہ ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے. انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی, جہاد کیا اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا. اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی. اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے, یہ بار بار دعا کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں. صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا ہے. حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی, اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے, بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں. جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذمے لگایا. تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے جناب طالوت علیہ السلام ان کا نام تھا. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے. ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے, وہ بکریاں چرایا کرتے تھے لیکن علم میں بڑے پختہ تھے, وجود میں بڑے طاقتور تھے. تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے, تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے. تو حضرت طالوت علیہ السلام کہ بادشاہ بننے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے جو بات کی اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا. رب فرماتا ہے بسطتاً فی العلم والجسم, اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے علم میں بھی اور جسم میں بھی. بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے, وجود بڑا طاقتور تھا. کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے, موٹے تازے بھی تھے اور
ताकतवर भी थे। फरमाया कि वजूद में भी ताकत है और इल्म में भी अल्लाह ने इन्हें वुसअत अता फरमाई। तो बनी इसराइल वाले कहने लगे जी नहीं जी कोई बंदा और आ जाए, ये हमारा बहुत बड़ा मसला है ना जी, हर एक की मर्जी की ना तो बात हो सकती है और ना हर बंदा हर एक की मर्जी पर पूरा। कहने लगे नहीं जी कोई और होना चाहिए था, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ने मुकर्रर किया है। बड़ी खास बात है, इसको समझिएगा, ये सारा मजमून आपको मिलेगा इसी पारे के आखिर में, आप पढ़ेंगे ना जी तो ये सारा मजमून आपको मिलेगा। और आप अगर सरसरी नजर से भी इसका मुताला करेंगे ना, जाके कुरान शरीफ खोल के 15वें से 16वें रुकू में, आप खुश होंगे कि आप कितने अच्छे नजरिए और अकीदे के मानने वाले हैं। तो जब कहा ना कि तालूत को हमारा बादशाह बनाया गया तो दलील क्या है, तो कुरान कहता है कि हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा एक ताबूत था, एक संदूक था तुम्हारे पास, वो संदूक तुम्हारा कौमे उमाल का उठा के ले गई थी। इनके बादशाह होने की दलील ये है कि अल्लाह तुम्हारा वो संदूक तुम्हें वापस कर देगा, वो तुम्हारा संदूक तुम्हें वापस कर देगा। उस संदूक में क्या है, वो हजरत आदम जन्नत से साथ लेके आए थे, उसमें था क्या, तो कुरान मजीद कहता है कि उसके अंदर ना हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। तबर्रुकात, कल मैं एक मौलवी देख रहा था, बेचारा एक बंदा ना मस्जिद नबी के साथ गुलाफ और शायद कोई कफन था, वो मस्जिद नबी की दीवारों से मस कर रहा था, तो वो कह रहा था नहीं इससे क्या होता है, तबर्रुक कोई चीज नहीं, अच्छे अमाल की वजह से बंदा बख्शा जाएगा। मैंने कहा तू मुझे मिले तो मैं तुझे बुखारी खोल के दिखाऊं कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जिन्हें हुजूर ने कतई जन्नती कहा, हुजूर के वजूद पर कुर्ता देख के कहने लगे हुजूर बड़ा ही सोना लग रहा है। तो फरमाया तुझे चाहिए, हुजूर मिल जाए तो क्या ही बात है। नबी पाक ने अता किया तो सहाबा कहने लगे अब्दुर्रहमान आपको तो जरूरत नहीं थी, आपके पास तो बड़े लिबास हैं, तो ये कुर्ता हुजूर ने कबूल कर लिया, कोई लेके आया और आपने मांग लिया। तो वो रो पड़े, कहने लगे पहनने के लिए नहीं मांगा, ये हुजूर के जिस्म से लग गया है, मैंने कफन बनाने के लिए मांगा है। तू कहता है हुजूर के तबर्रुक में खैर कोई नहीं। और आप यकीन करें उन लोगों पे हैरानगी है, हमने भी मरना है ना जी, बड़ी जल्दी कब्र में जाना है, वक्त का कुछ पता नहीं, लेकिन इतने अंधे होकर लोग चीजों को देखते हैं और इस तेजी के साथ गुमराही फैलाते हैं। मुझे बाकायदा किसी ने वीडियो भेजी और कहने लगा जी देखें कितनी अच्छी बात कर रहा है, लोगों को समझाएं। तो मैंने कहा नहीं, इसको समझाने की जरूरत है। और मैंने उसको देखा है, वो जो लाल रुमाल वाला, मैंने देखा है वो ढूंढ ढूंढ के जाहिलों को पकड़ता है, तलाश करता है, और अगर कोई मिल जाए बात बताने वाला तो फिर वो खुद पकड़ा जाता है, और कई दफा पकड़ा गया तो निकल गया है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक, हम सियाने हो जाए तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। तो वो ताबूत आएगा, बनी इसराइल वालों से कहा ताबूत में क्या था सुन लो, और ये कुरान मजीद है। आज मेरी मानना ये 15वें से 16वां रुकू जरूर ही पढ़ना कि वो आखिर ताबूत में क्या था, खोलना जरा। कुरान मजीद कहता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून के तबर्रुक थे। तो तबर्रुक क्या थे, तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत मूसा का एक कुर्ता था, एक डंडा था, जूते थे, और जनाब हारून अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ था, और तौरात की कुछ तख्तियां थी। तो उसका फायदा क्या था, उस ताबूत का फायदा यह था कि बनी इसराइल वाले जब अपने दुश्मनों से लड़ते थे, ताबूत सामने रख के दुआ मांगते थे, अल्लाह इन्हें कामयाबी अता कर देता था। तो कौमे मालकों को भी पता चल गया कि संदूक में कुछ है जिसकी वजह से ये कामयाब हो जाते, वो संदूक उठा के ले गए। अब उनकी कमबख्ती ये, कम नसीबी ये कि उन्होंने जाके उसे रूढ़ी पे फेंक दिया। जब रूढ़ी पे फेंका तो उनके अंदर बीमारियां आ गई, वबाएं फूट पड़ी, मरने लगे, वजूद फूलने लगा। फिर उनके दिलों में बात आई कि ये हमने इस संदूक की बेअदबी की है। संदूक में क्या है, तबर्रुकात। हमें कहते हैं जी नालैन का नक्शा क्यों लगाया है, तो हमारे तो बुजुर्गों का कीदा है सर पे रखने को मिल जाए अगर नक्शे नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो कहा कि उसके अंदर ये तबर्रुकात थे, उन्हें भी समझ में आई। तो उन्होंने ना बैलगाड़ी मंगाई और वो संदूक उठा के उसके ऊपर रख दिया।
اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے نا اس صندوق کو وہاں سے اٹھایا۔ مفسرین نے لکھا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیل گاڑی کو ڈائریکشن پہ لگایا، ادھر سے حضرت شمویل علیہ السلام نے جناب طالوت کو بادشاہ بنا دیا، اور ادھر سے وہ صندوق چل پڑا۔ کہا بھئی ہم ان کو کیسے بادشاہ مانے؟ تو فرمایا بادشاہ اس طرح مانو گے کہ تمہارا وہ صندوق آ جائے گا، اور قرآن کہتے ہیں اس صندوق میں تمہارے دلوں کا سکون ہے، اس میں تمہارے دلوں کا۔ اور بھائی ہماری تو کوشش ہوتی ہے بزرگوں سے کوئی چیز مل جائے، اللہ والوں کا کوئی تبرک ہمارے ہاتھ آ جائے۔ تو وہ صندوق آ گیا، یہ مان گئے۔ اب جہاد کرنے نکلے تو لڑنا تھا جالوت کی قوم کے ساتھ، وہ بڑا سخت آدمی تھا، 3 من سونا اس نے وجود پہ پہنا ہوتا تھا، اس کی قوم سے لڑنا ہے، ٹوپی بڑی تگڑی پہنی ہوتی تھی لوہے کی۔ اب کون لڑے؟ ایک نوجوان تھے جن کا نام تھا داؤد علیہ السلام، وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور جن دنوں حضرت طالوت نکلے نا اپنی قوم کو لے کر جالوت کے خلاف لڑنے، تو حضرت داؤد بھی شامل ہو گئے۔ اللہ جب کسی کو نوازتا ہے نا تو پھر خاص ہی کرم نوازی کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا جب یہ جا رہے تھے نا، وہاں جا رہے تھے تو رستے میں انہیں 3 پتھر مل گئے، انہوں نے وہ تینوں پتھر اٹھا لیے۔ اس زمانے میں پتھر پھینکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی لوگوں کے پاس چیزیں ہوا کرتی تھی، اس کو کوپھن بھی لوگ کہتے تھے، منجنیق، اس کو سامنے رکھ کے پھر بنائی گئی۔ تو آپ کے پاس بھی وہ آلہ تھا جس سے دشمن پر پتھر مارے جاتے تھے، تو آپ وہ مشین لے کر، وہ آلہ لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے، 3 پتھر آپ کے پاس تھے۔ آپ فرماتے اس دن میں بڑا بیمار تھا، اتنا بیمار تھا کہ میرا رنگ پیلا ہو گیا۔ اب وہ جالوت کے سامنے کوئی نہیں جاتا تھا، تو جناب طالوت کہنے لگے کہ جو جالوت کو مارے گا نا، یعنی ان کے بادشاہ کو اس قوم کے، تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ دیکھیں اللہ نوازتا ہے تو کس انداز میں نوازتا ہے۔ تو حضرت داؤد کہتے ہیں وہ دور کھڑا تھا تو میں نے نا 3 پتھر مارے۔ بھئی ہمت کرنا تو ہمارے ذمہ ہے کہ نہیں؟ میری ملت کا جوان کہتا میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں، یعنی اگر آپ کہیں نا کچھ کرو تو پھر وہ کوئی کام کرنے کی مطلب معاملہ۔ وہ مجھے کل ایک سنگی کہہ رہے تھے، کہنے لگے جی اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، مرشد نے نظر کر دی۔ میں کہا میں ملن گے تو میں انہوں نے سمجھاواں گا کہ کچھ کرا کے نظر کریا کرو، کیونکہ میرے وہ دوست ہیں، میں انہیں جانتا ہوں۔ نظر میں بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ بھی تو بندے پہ بڑی نظر رحمت کرتا ہے نا۔ لیکن کہتا ہے 5 نمازیں پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کر، یہ سارے کام کر، سچ بول، دیانتداری کر، پھر میں اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کروں۔ تو یہ جو رویہ ہم نے بنایا یہ درست نہیں۔ تو فرماتے ہیں 3 پتھر میں نے مارے، اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا، اور اسے چھو کے میرے پتھر آگے بڑھے تو اس کی فوج کے 30 آدمی بھی مر گئے۔ 3 پتھروں سے 31 بندے اللہ نے مار دیے۔ فرماتے اس لیے کہ ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں میرے رب کریم کی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں جناب طالوت کی صاحبزادی بھی آئی، آدھی سلطنت بھی آئی۔ کافی سال حضرت طالوت حیات رہے، پھر ان کا وصال ہو گیا، تو ساری سلطنت حضرت داؤد کو ملی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی۔ یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور پھر اللہ نے فضل فرمایا، انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی۔ اور پھر حضرت داؤد کے صاحبزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر ان کے صاحبزادے کا نام حضرت۔ تو یہ ہوا کیسے؟ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا، اس کے کرم سے ہوا۔ اب اس واقعہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب جب فضل فرمائے نہ کسی پہ بھی، تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے، کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں، مال، دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی، یہ خدا کے فضل سے ملتی ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو بزرگوں کے تبرکات ہوتے ہیں ان کی کیا ہی بات ہوتی ہے۔ چند باتیں ایسی تھیں کہ میرا دل کرتا تھا ان کو دہرایا جائے، اور خاص کر کے ان باتوں پر توجہ کی جائے۔ یہاں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں میں سے ایک بات کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں 207 نمبر جو آیت ہے نا،
اسی پارے کی، اس میں اللہ کریم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانیں ہی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، زندگی کا مقصد دین ہوتا ہے، لٹا دیتے ہیں۔ یہ نازل کب ہوئی؟ یہ آیہ مبارکہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، مکے سے جب چلے نا تو سارا مال مکے میں چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول مدینے چلے گئے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے مال و دولت کی پرواہ نہیں کی، پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے حبیب کے پاس طیبہ کے لیے جب نکلا تو کفار نے، قریش مکہ نے روکا، ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت صہیب رومی فرمانے لگے بھی سنو، میں کمزور نہیں، میں طاقتور آدمی ہوں، اور تم میں سے کوئی ایسا مائی کا لال نہیں جو تیر چلانے میں مجھ سے زیادہ سیانا ہو، تلوار چلانے میں مجھ سے زیادہ عقل مند ہو، جانا مدینے میں نے ہے۔ اب یہ ہے کہ تم بتاؤ میرے ساتھ تیروں تلواروں سے لڑو گے یا میں تمہیں ایک سودا بتاؤں وہ سودا کرو گے؟ قریش کہنے لگے سودا کیا ہے؟ کہنے لگے میرا بڑا مال ہے، میں مکے میں دفن کر کے آیا ہوں، تم مجھے مدینے جانے دو، میں تمہیں سارے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ ہزاروں لاکھوں میں تھا مال تجارت۔ دیکھیں جب صحابہ مدینے جاتے تھے تو کتنی قیمت دے کے جایا کرتے تھے۔ تم مجھے جانے دو، میں تمہیں وہاں کا پتہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بات ٹھیک ہے، آپ پتہ بتا دیں۔ حضرت صہیب نے ساری زندگی کی جمع پونجی ہزاروں لاکھوں میں ساری دے دی اور مدینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کریم نے اس بات کو بڑا ہی پسند فرمایا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانیں ہی بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں۔ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو فرمایا پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، پھر اللہ بھی اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہ سارا مال دے کے مدینے پہنچے نا تو ان کے استقبال کے لیے جناب عمر پہلے سے موجود تھے۔ حضرت عمر ریسیو کر کے نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو فرماتے ہیں حضور نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا صہیب زندگی میں تم نے بڑی تجارتیں کی ہوں گی، پر یہ جو تم نے سودا کیا ہے نا یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے، یہ جو سودا فرمایا یہ تو نے بڑا۔ تو دین کے لیے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو یہ سودا بڑا نفع والا۔ ایک مضمون اور یہاں ہے 216 نمبر آیت میں، وہ بھی بڑا ہی سمجھنے والا ہے۔ اللہ کریم نے جب جہاد فرض کیا نا تو فرمایا کتب علیکم القتال، ہم نے تم پر قتل کرنا، قتال کرنا فرض کیا ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں یہ کراہت محسوس ہو، مشکل لگے، برا لگے۔ ایک بات جو آج کی نصیحت ہے اور مضامین قرآن جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کے اندر سے ہمیں یہ خاص چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو، تو ایک نا ساری زندگی کے لیے ایک نصیحت کر دی۔ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ اللہ اکبر، یہ وہ بات ہے اگر سمجھ میں آ گئی تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، زندگی سکون میں آ گئی۔ فرمایا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اچھی۔ بس میرے رب نے ایک بات مسلمان کو بتا دی تو جینے کے لیے بڑی کافی ہے۔ فرمایا تم میرے اور میرے رسول کے حکم پر چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ کے طریقوں کے مطابق، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلو، اللہ جانتا ہے ہم جانتے نہیں۔ تو قرآن مجید کی اس نصیحت پر ضرور غور کریں۔ ایک شخص نے ایک دفعہ اپنی بیوی کی بڑی شکایتیں کی نبی کریم کی بارگاہ میں، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس میں سے ایسی اولاد عطا کر دے جو تیرے لیے باعث خیر ہو۔ جو چیزیں ہم ناپسند کرتے ہیں بعض اوقات اسی میں سے اللہ تعالی ہمارے لیے خیر کر دیتا ہے۔